30 سال رہے ہم، 30 سال نظام الدین میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت تو کی نہیں، بس ہم کو خادم کہتے تھے۔ 30 سال رہے، کتنے موقع ایسے موقع کسی کام کے لیے خاص طور پر جا رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچ گیا میں، اور پھر خیال آیا کہ حضرت کی شخصیت، حضرت کو اللہ ایک نظر دیکھتے تھے اور آدمی کانپ جاتا، تعلق میں اللہ بہت کوئی مسئلہ لے کر گیا ہوں، کہنا ہے لیکن اندر نہیں جا سکتا، واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا، پھر رعب تھا، خدا داد رعب تھا، کیوں؟ تعلق میں اللہ کی مدد بہت عجیب شان تھی۔ تمہارے لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا پڑوسی بے نمازی، کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ؟ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ نبوت کی محنت کی طاقت کو سمجھو۔ یہ عمر کون تھا؟ عمر کون تھے؟ تلوار لے کر گئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ آج تو بس یہی کہا تھا نا۔ لیکن اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا یہ کام قربانی کا کام ہے، اس کی اصل جان جو ہے وہ قربانی ہے، اپنے کیے پر اترانا بھی نہیں ہے اور اپنے کیے پر مطمئن بھی نہیں ہونا ہے۔ ہم نے تو پہلے بھی لگائے تھے، ہم تو لگا رہے ہیں، پہلے بھی بس ہو گیا۔ ہر آن اپنی کمی کوتاہی کا احساس۔ تمہارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر بہت، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ دروازے پر کھڑے تھے اپنے حجرے کے باہر، یوں دو پٹ پکڑ کر، مدراس کے حاجی صاحب دسترخوان سے کھانا کھا کر جا رہے تھے۔ حاجی جی کھانا کھایا؟ نہیں، دسترخوان سے جا رہے اور کہہ رہے نہیں کھایا۔ تو جو خادم تھے مولانا معین صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان معین جی یہ حاجی صاحب نے کھانا نہیں کھایا؟ حاجی میں نے بلایا، میں نے بٹھایا، یہ تو کہہ رہے آپ نے کھایا؟ جی مدراس والے چاول کو کھانا کہتے تھے، تو روٹی سالن کھایا تھا، اس لیے کہتے تھے کھانا نہیں کھایا۔ پھر حضرت نے پوچھا ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ، کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کام آگے 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 آگے، بہت ٹھنڈا سانس لے کر روتی آنکھوں آنسو نکل آئے، پٹ پکڑے ہوئے تھے دروازے کے۔ حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کرو، سالوں سے اس مسجد میں پڑے ہیں، ابھی تک کام سمجھ میں نہیں آیا۔ یہی حال حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مدینہ منورہ میں، ہر تقاضے پر جب بھی ان کی تشکیل ہوتی تھی کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کہیں بھی، عمرہ کرتے تھے، منتظم سے چمٹ کر ہچکیاں مار کر روتے، اور فرماتے اللہ پاک اتنے دن ہو گئے، یہ گئے وہاں گئے، یہاں آئے، یہاں گئے وہاں گئے، ابھی تک کام سمجھ، اے اللہ اس سفر میں کام سمجھا دے، ہم کو تو پہلے دن سے دعویٰ ہے، ہم تو سمجھے ہوئے۔ یہ سارا مجمع جو ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے جمع ہوا ہے، اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کی طاقت
اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اگر سمجھ میں آ جائے تو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک صحابی 10 زندگیوں کی تمنا کرتے تھے، ایک ہی زندگی ہے، خدا 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 اس میں لگا دے۔ اسی لیے فرماتے تھے اگر کام کی اہمیت، ضرورت اور اس کی افادیت، اس کا فائدہ اور اس کے نہ ہونے کا نقصان اگر دلوں میں اتر جائے، سمجھ میں آ جائے تو زندگیوں کی تمنائیں کرے کہ خدا مجھے زندگیوں میں۔ صحابہ نے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت دے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ تو بہت لوگ سوچتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی جس سے کس طرح کیسر کانپتے ہیں اور اس کو شہادت ہوگی کہ نہ، اللہ تو اللہ ہے، آیا ہے مدینے میں، اور ایک نے اسکیم بنائی کہ فجر کی نماز میں جب عمر آ گئے تو ان کو خنجر مارا، اتنی زور کا مارا کہ اسی وقت خون بہ رہا ہے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن اسی حال میں لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوش میں آ گئے؟ صحابہ کے کیسے ہوش میں آ گئے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، تو وہ ہوش میں جانے کی دوائیں اور جڑی بوٹیاں اور یہ تو تھی نہیں۔ ایک صحابی نے یوں کہا کہ ان کو نماز یاد دلا دو، الصلاۃ الصلاۃ امیر المومنین، اگر اتنا کہو گے کہ ہوش میں، جیسے انہوں نے کہا الصلاۃ، جو جس خون بہ رہا ہے، بے ہوش ہیں، لیکن نماز کی آواز سنی ہوش میں آ گئے، اور اسی بے ہوشی میں نماز کی تبلیغ بھی کر دی اور دنیا سے رخصت ہے۔ من ترک الصلاۃ لا حظ لہ فی الاسلام، یہ کہا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جاتے جاتے بھی نماز کی تبلیغ کی ہے، بے ہوشی ہوش سے بدلی نماز کے نام سے۔ اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خفا ہوئے اور بہت ناراض، تمہارے ہوتے ہوئے یہ تو سارے ملکوں کے ذمہ دار جمع ہوئے ہیں نا، فکر مند، ذمہ دار اور کیا کیا القاب و آداب۔ اس لیے دوستو ہمیں کام کو، کام کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی حفاظت کو اور اس کے نہ ہونے کے نقصان کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے یہ در در کے ٹھوکرے ہیں۔ اس لیے کہ سارے کے بعد اصل جو ہے وہ آخرت۔ جو مر کے گیا ہے، نبی بھی دنیا سے گئے ہیں اور سرور کائنات نے پردہ فرمایا ہے، جو گیا وہ واپس آیا ہمیشہ ہمیشہ۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، سب سے اچھی آخرت اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی باقی رہنے والی، وہ کبھی جائے گی نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا اللہ کا، چونکہ آپ پیغمبر تھے۔ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ السلام۔ یہ ساری دنیا اور جتنا جو کچھ اس میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن تم آخرت کے لیے، اسی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری۔ لیکن
نشہ ہوتا ہے نشہ، جیسے آج دوپہر کو شیخ یوسفی نے بیان کیا تھا نا، جب نشے آ جائیں گے دولتوں کے اور اس کے تو امت کیا کرے گی؟ نشے بہت ہوتے ہیں، دولت کا نشہ، حکومت کا نشہ، کسی عہدے کسی منصب کا نشہ، اور اتنا نہیں علم کا بھی نشہ ہوتا ہے، علم کا بھی نشہ ہوتا ہے، دوسروں کو جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اس لیے بہت اعتدال، کیونکہ جتنی شریعتیں، جتنے نبی، جتنے ان کے، وہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کے راستے سے ملا ہوا دین بہت اعتدال کا دین ہے۔ اور فرمایا ہے القسط القسط تبلغو، درمیانی چال چلو پہنچ جاؤ گے، بہت زور بھاگو گے تو ہم جاؤ گے، تھک کے بیٹھ جاؤ گے۔ یہ ہمارا یہ مذاکرہ، یہ مجمع، یہ درمیانی ہے۔ کیوں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیان کیا، مدینے کے لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے ساتھی، فرمایا اس مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو پوری جان پورا مال ہم اسی کے لیے ہیں۔ اسی لیے ایک تبوک کا موقع تھا، 2 لاکھ 2.5 لاکھ دشمن کی فوج تھی، گرمی بہت تھی، یہاں کھجوریں تیار تھی اور خود کو گرمی، اس لیے کہتے جو بہانے بناتے نا تقاضوں پر، یار میں بھی چلا جاتا، لیکن مگر چونکہ اگرچہ ذرا سا گئی بھینس پانی میں، لیکن مگر اگرچہ یہ شیطان کرنے نہیں دیتا، یہ بہانے بازی ہے، اور بہانہ بازی منافقین نے کیا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، تبوک کے موقع پر جو صحابہ گئے تھے واپس، کہ اب جو نہیں گئے وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس میں 3 اچھے پرانے صحابی بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ساری دنیا کے اولیاء اور مشائخ مل کر ایک صحابی کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا ان کا درجہ، لیکن ان کو کیسے ڈرے، کیسے چھوڑا، حضور نے بات کرنی چھوڑ دی، یہاں تک کہ بہت روئے، بہت روئے۔ اللہ تو نظامت بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں میرے سامنے میری مسجد کے گشت سے لے کر ملکوں میں جانا،